برسلز کے ایک ادارے EU ڈس انفو لیب نے بھارت کے ایک جو گروپ ہے شری وستوا گروپ، اس کے بارے میں یہ انکشاف کیا اور یہ بڑا تہلکہ خیز انکشاف کیا ہے کہ یہ گروپ جو ہے یہ پاکستان کے خلاف ایک بڑے مذموم قسم کے پروپیگنڈے میں انوالو تھا اور ایک بڑا وسیع نیٹ ورک جو ہے وہ چلا رہا تھا. ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے یہ فرمائیے کہ یہ ان کی سرگرمیاں، اس گروپ کی سرگرمیاں کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. جس طرح کہ آپ نے سوال کے اندر ذکر فرمایا کہ یہ جو EU ڈس انفو لیب برسلز بیسڈ ایک گروپ ہے، NGO کہہ لیں اس کو، واچ ڈاگ کہہ لیں اس کو، یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور انڈیپینڈنٹ ادارے کے طور پہ یہ بیسیکلی دیکھتا یہ ہے کہ کیا یورپین یونین اور پھر یونائٹڈ نیشنز اور پھر ویسے جنرلی جو آج کل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا، ہائبرڈ وارفیئر، ڈس انفارمیشن کمپینز اور فیک نیوز، وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا بہت زیادہ بھرمار ہو رہا ہے اور خاص طور پہ ٹارگیٹڈ ہو EU اور یونائٹڈ نیشنز کے اوپر. تو یہ جو EU ڈس انفو لیب ہے، اس نے اپنی ایک ایکسرسائز کی، ایک بہت بڑا اس نے اس کے اوپر تحقیق کی، ایک سکینڈل پکڑا. وہ تحقیق اور انویسٹیگیٹو رپورٹنگ اس کی اور اس کے سکینڈل جو پکڑا وہ 2015 آنورڈ سے انہوں نے کام کرنا شروع کیا تھا اس پہ. اس میں سب رپورٹس بھی ان کی آنی شروع ہوئی تھی. کس کے خلاف تھا؟ وہ تھا ایک انڈین بیسڈ گروپ جس کا نام ہے شری وستوا گروپ، جس طرح آپ نے ذکر کیا. اب یہ شری وستوا گروپ جو ہے، اس کے بارے میں جب انفارمیشن انہوں نے ڈھونڈنی شروع کی اور اس کے اوپر ریڈ فلیگز آنے شروع ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے ناظرین کے سامنے وہ پیش کریں گے، جو کہ indianchronicles.eu جو ان کی ویب سائٹ ہے، یہ EU ڈس انفو لیب کی، اس کے اوپر یہ سارا مواد، اس کی ڈیٹیلڈ رپورٹ جو کہ 89 پیجز کی ہے اور اس کی ایگزیکٹو سمری تقریباً 20 کے قریب پیجز کے پر مشتمل ہے. اس کے اوپر یہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. تو ہم ان کو سمرائز کریں گے اپنے مختصر وقت کے اندر تاکہ ہمارے ناظرین سمجھ سکیں کہ یہ پورا آپریشن تھا کیا. شری وستوا گروپ جو ہے وہ انڈین بیسڈ ایک ایسا گروپ تھا جو کہ ہائبرڈ وارفیئر کے اندر انوالو تھا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انکیا شری وستوا یہ 2006 میں اس نے یہ گروپ سٹارٹ کیا. یہ اس رپورٹ کے اندر موجود ہے بات. اچھا، پھر یہ ہے کہ اگلیا ٹیک نام سے ایک انہوں نے کمپنی اپنے ساتھ ملائی اور اس اگلیا ٹیک کو اگر آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں اور اس کے بارے میں انفارمیشن چیک کریں اور اس رپورٹ میں بھی دیکھیں تو ان کا سلوگن کیا ہے، یعنی ان کا مشن سٹیٹمنٹ کیا ہے. مشن سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ وہ اسپائنگ اور ہیکنگ کے ٹولز دیتے ہیں اور نمبر 2 انفارمیشن وارفیئر سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو پہلے سے ہی یہ بات سامنے آ گئی کہ شری وستوا گروپ اصل میں ایک ہائبرڈ وارفیئر کریٹ کرنے کے لیے تو بڑا کلیئر ہے، بہت کلیئر ہے. اچھا، اب یہ EU ڈس انفو لیب نے جو بات سب سے پہلے ان کے سامنے آئی، جس نے ریڈ فلیگ ریز کیا، وہ تھا اصل میں ایک پروفیسر تھا. اس کا نام تھا پروفیسر لوئس بی سون. بڑا مشہور پروفیسر ہے. ان کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے. ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے 2006 میں. اور یہ 1930s کے اندر اس نے اپنی ہیومن رائٹس کے اوپر بہت کام کیا اور 1970s میں پھر اس نے اپنی جو ایک آرگنائزیشن تھی ہیومن رائٹس کے اوپر، اس کو یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ایکریڈٹ کروا دیا. یعنی ان کی ایک اتھینٹک یوں کہہ لیں وہ بن گئی، ٹیسٹ افیلیٹ کروا لیا. اس کو ایکریڈٹ کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ جب ایکریڈٹ کروایا انہوں نے تو 2006 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن یہ جو شری وستوا گروپ ہے یہ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل جو ہے اس کے اندر بھی اور یونائٹڈ نیشنز کے دوسرے اداروں میں بھی اور یورپین یونین میں بھی، یہ اس کو 2007 2011 وہاں پہ اس کی طرف سے باتیں بنا کر پیش کرتے رہے کہ یہ ڈاکٹر سون نے باتیں کی ہیں، کہ یہ ڈاکٹر سون نے باتیں کی ہیں، جبکہ 2006 میں مر چکا ہوا تھا. یہاں سے پہلا ریڈ فلیگ ریز ہونا شروع ہوا. پھر انہوں نے اس کے اوپر مزید تحقیق شروع کی اور مزید تحقیق کے سلسلے میں کیا باتیں سامنے آئیں، جس طرح کہ ہم یہ سلائیڈ چلا رہے ہیں دیکھتے ہیں. اس میں جو سب سے پہلی ٹویٹ انہوں نے دی اس کے اندر انہوں نے بہت کلیئر کہا کہ 15 سالوں سے یعنی 2006 سے 10 سے زیادہ NGOs جو کہ UN ایکریڈیٹڈ ہو چکی ہوئی ہیں اور یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کاؤنسل جو ہے اس کے ساتھ ایکریڈیٹڈ ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن ایکچولی یہ فیک تھی. 550 سے زیادہ ڈومین نیمز رجسٹر کروائے ہیں جو فیک ہیں. مثال کے طور پہ ایک ویب سائٹس EU
EUHRCommission.info کے نام سے ویب سائٹ ہے, وہ حقیقی ہوگی. انہوں نے EUHRCommission.com کے نام سے بنا لی اپنی, ٹھیک, ملتی جلتی, جی ملتی جلتی, اور وہ جھوٹی. اچھا, ساتھ یہ کہ مدر تریسا کے نام کے اوپر جو کچھ ویب سائٹ چل رہی ہیں ان کے اندر انہوں نے اپنا مواد شامل کرنا شروع کر دیا, ظاہراً کچھ اور, باطن میں کچھ اور. اچھا, آگے چلتے ہیں. ساتھ یہ بتایا 750 سے زیادہ فیک میڈیا آؤٹ لیٹس, اور وہ فیک میڈیا آؤٹ لیٹس 116 کنٹریز یا 119 کنٹریز ان میں موجود رہے ہیں. اور سوچئے کہ کتنا بڑا نیٹ ورک, اور یہ نیٹ ورک باقاعدہ یورپین یونین کے لوگوں کو امپرسنیٹ کرتا رہا کہ ہم یورپین یونین کے فلاں بندے ہیں, حقیقت میں نہیں تھے. اچھا, اس کے آگے چلیں تو جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ڈیڈ پیپل, جس طرح کہ ڈاکٹر سون کی بات ہوئی, ڈیڈ این جی اوز, ڈیڈ میڈیا آؤٹ لیٹس, ان کو بھی انہوں نے ریزریکٹ کرنا شروع کر دیا, یعنی کہ ایک دفعہ نئی جان ان میں پھونکنے شروع کر دی, نئے سرے سے اجرا کر دی. اور جھوٹ کی بنیاد پر, جس طرح یہ سلائیڈ ہمارے سامنے چل رہی ہے, اس میں کچھ نام ہیں میڈیا آؤٹ لیٹس کے, میں پڑھے دیتا ہوں کچھ نام. یہ وہ نام ہیں جو کہ میں نے ان کی ویب سائٹ کے اوپر رپورٹ سے لیے ہیں. البرکرکی ایکسپریس, اٹلانٹا لیڈر, آسٹن گلوب, بالٹیمور اسٹار, آگے چلتے جائیں ڈبلن نیوز, اورلینڈو ایکو, یعنی کہ ایک پوری لسٹ ہے ایک جو کہ ویب سائٹس اور نیوز سائٹس تھیں جو کہ فیک تھیں. یعنی یہ سارے آؤٹ لیٹس جو تھے اینٹی پاکستان جو ہے پروپیگنڈا وہ پھیلا رہے, یہ فیک آؤٹ لیٹس تھیں. اچھا, اب یہ فیک آؤٹ لیٹس جو تھیں ان کو پھر وہ کیا کرتے تھے, دو حصوں میں انہوں نے اپنے کام کو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا. جو دو حصوں میں کام کو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جنیوا کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کا ہیڈ کوارٹر ہے بیسیکلی, تو وہاں پہ وہ تھنک ٹینکس کو استعمال کرتے تھے, این جی اوز کو استعمال کرتے تھے, اور ان فیک میڈیا جو آؤٹ لیٹس تھی ان کی ایکریڈیشنز لیتے تھے, ایکریڈٹ کروا کے اپنے آپ کو لیجیٹیمائز کرتے تھے کہ ہم وہاں پہ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کاؤنسل میں جا کے کچھ باتیں کریں. اور کیا باتیں ابھی بعد میں کرتے ہیں ہم اس کے اوپر. جہاں تک برسلز کا تعلق ہے, یورپین یونین, تو یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ وہاں پہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہاں پہ جو فار رائٹ ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ, جنہیں ایم ای پیز کہا جاتا ہے, ان کو بھارت کے دورے کرواتے تھے, اور وہاں پہ دکھاتے تھے کہ یہ بھارت کا شائننگ چہرہ ہے, اور وہ فار رائٹ لوگ تھے, اور فار رائٹ لوگ جا کے واپس بھارت کی زبان بولنا شروع کر دیتے تھے وہاں پہ. اچھا, اس میں ایک آخری بات جو ناظرین کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں, انہی جو انڈین کرونیکلز بھی کہا جا رہا ہے ان کے اندر جو سامنے آئی ہے کہ ان کا طریقہ ایک واردات کیا تھا, موڈس اپرینڈی کیا تھا. یہ جو ہم سلائیڈ سامنے دکھا رہے ہیں, شری وستوا گروپ تھا, فیک این جی اوز بنائی ہوئی ہیں, یونائٹڈ نیشنز کے اندر انہوں نے ایکریڈٹ کروا دیا ان کو. اچھا, تھنک ٹینکس بنائے ہوئے ہیں, ایک EU کرونیکلز کے نام سے کچھ ویب سائٹس اور کچھ نیوز انفارمیشن آؤٹ لیٹس بنائی, فیک ہیں ساری کی ساری. اچھا, تھنک ٹینکس اور یہ جو EU کرونیکلز ہیں ان کے اندر ایم ای پیز جو فار رائٹ ہیں وہ اپنے آرٹیکلز بھی چھاپ رہے ہیں, ان کے تھرو وزٹس بھی کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ. اب بات سامنے آتی ہے کہ انوالو کس طرح کیا جاتا ہے اور کس کے خلاف کیا جاتا ہے. سارے کا سارا پروپیگنڈا ان ساری چیزوں کے اندر ہوتا تھا اینٹی پاکستان, تمام پروپیگنڈا کہ پاکستان کے اندر یہ موومنٹ چل رہی ہے. مثال کے طور پہ فری بلوچستان کی موومنٹ, جتنے عرصہ ہمارے لوگوں نے پک کر کے, ہمارے نیوز آؤٹ لیٹس نے بھی پک کر کے یہ انفارمیشن پرووائڈ کی, وہ ساری کی ساری یہ جو شری وستوا گروپ ہے ان کی طرف سے آئی ہوئی انفارمیشن جو کہ فیک تھی, لوگ جو کہ فیک تھے, ان کی بیسس پہ ہمارے سامنے آتی رہی اور اس کو استعمال کیا جاتا رہا. اور جس طرح 15 سال کا آپریشن ہے, 15 سال کے آپریشن میں جتنی بھی گورنمنٹس تھی ان سب کو انڈرمائن کیا گیا ہے. اب دیکھ لیں 2006 سے لے کے ابھی بھی وہ چل رہی ہے, اس کے خلاف ایکشن کوئی نہیں, لیکن ابھی بھی وہ چل رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے جتنی ہماری گورنمنٹس آتی رہیں ان سب کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جاتی رہی وہاں پہ, اور پاکستان ایز اے اسٹیٹ اس کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اس کو برا بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی رہی. سیکنڈلی, انڈیا کا مین اسٹریم میڈیا اس کو اٹھاتا تھا. انڈیا کہتا ہے نا کہ ہم ڈائریکٹلی تو اس میں انوالوڈ ہی نہیں تھے, انڈیا نے یہ کہا ہے, یہ تو خود کر رہے تھے, وہ کر رہے تھے. انڈیا کا مین اسٹریم میڈیا انوالوڈ تھا. انڈیا بیسڈ جو ایشین نیوز انٹرنیشنل ہے ANI, اور جو انڈیا زی جو ان کا گروپ ہے میڈیا گروپ, اس کے اندر جو ان کا DNS ہے
ڈیلی نیوز اینڈ انالیسس، وہ ان کی سٹوریز کو پک کرتا تھا ان جھوٹے اخباروں سے، اور وہ پک جب کرتا تھا تو وہ خبریں لیجیٹیمائز ہو جاتی تھیں. اب باقی ساری دنیا اٹھاتی تھی اے این آئی سے اور ڈی این ایس سے، جو کہ انڈیا کے ریپیوٹیڈ سو کالڈ ادارے ہیں موجود ہیں. وہ پھر ایک طرح سے انڈیا کا آفیشیل موقف وہ آفیشیل موقف بن جاتا تھا، اور ٹارگٹ کیا جاتا تھا نمبر 1 پاکستان کو. اینٹی پاکستان پروپیگنڈا سارے کا سارا باقاعدہ اس رپورٹ کے اندر لکھا ہوا کہ اینٹی پاکستان پروپیگنڈا، جس سے ہم نے سلائڈز بھی دکھائی ہیں، اس کے اندر باقاعدہ یہ چیز موجود ہے کہ اینٹی پاکستان پروپیگنڈا. اور شاذ و نادر ایسا بھی ہوتا تھا کہ اینٹی چائنا پروپیگنڈا، خاص طور پہ جب سے یہ سی پیک اور بی آر آئی کا معاملہ سامنے آیا. تو بیسیکلی یہ ان کی ہائبرڈ ٹیررزم تھی. انڈیا باقاعدہ انوالو تھا اس کے اندر. شری وستوا گروپ جو تھا اس کو قائم کیا ہوا تھا. ہائبرڈ ٹیررزم کو اگر ہم عام زبان میں، آج کی عام فہم زبان میں ایکسپلین کرنا چاہیں تو وہ کیا ہے کہ دجل، دھوکے، فریب پر بیسڈ آپ اپنے آپریشنز کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کے خلاف جنگ کر سکیں.